حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار تشریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ امت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بیان شروع کیا۔ سب سے بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا فرض ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یعنی آپ کو نبی ماننا اور آپ کو رسول ماننا یہ فرض ہے۔ آپ جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے لائے ہیں اس کی تصدیق فرض ہے۔ نبوت و رسالت ماننا یہ بھی فرض، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے احکامات ہمارے لیے آئے ان کی تصدیق کرنا نہیں، ان کو سچ ماننا فرض ہے۔ ایمان بالرسول کے بغیر یعنی رسول پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان نبی پر لانا یہ فرض ہے۔ امت یعنی امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پر ایمان لائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، جو کوئی بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، لم یؤمن کا مطلب ایمان نہ لانا باللہ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے للکافرین کافروں کے لیے سعیرا جہنم کا ایک نام سعیر یعنی آگ تیار کر رکھی ہے، جہنم ان کے لیے تیار ہے۔ اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ جو شخص ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا جامع نہ ہو، یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور جو رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ نبی کی پیروی، آپ کے اوامر کا امتثال، امر کا مطلب حکم اور اوامر احکامات یعنی آپ کے احکامات کی تعمیل کرنا، یعنی جن چیزوں کا آقا نے ہمیں کرنے کو کہا ہے ان تمام احکامات کو بجا لانا، اور آپ کے نواہی سے اجتناب لازم ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تمام چیزوں سے رک جانا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حشر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو کچھ رسول تم کو دے تم اسے لے لو، یعنی جن باتوں کے کرنے کا آقا نے ہمیں کہا ہے ان باتوں کو کرنا شروع کر دے، کرنا ہی ہے، اور جس سے تم کو منع فرمایا تم اس سے باز رہو، رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، تحقیق اللہ میں سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تفسیر قرطبی کے اندر علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ارشاد اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم نے جس چیز کا حکم دیا وہ اللہ کی جانب سے حکم ہے،
جو چیز بھی آقا نے ہمیں کرنے کو کہا ہے اور جس سے روکا ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور ہم تک کس نے پہنچایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو نبی اکرم کے تمام احکامات میں جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے اور جس سے بچنے کے بارے میں کہا ہے، سب اس آیت میں شامل ہے۔ حضرت حکم بن عمیر نے کہا، یہ صحابی رسول ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی کون؟ حکم بن عمیر۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن، یعنی قرآن مقدس جس کے ہم اور آپ تلاوت کرتے صبح شام، یہ قرآن اس کے لیے سخت مشکل ہے جو اسے ترک کر دے، چھوڑ دے۔ قرآن اس کے لیے سخت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کس کے لیے؟ جو قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دے، اور جو اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، اس کی طلب کرے، اس کے لیے آسان ہے۔ یعنی قرآن آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ جو چھوڑ دے اس کے لیے مشکل ہے، اور جو طلب کرے، حاصل کرے، قرآن کے حکموں پر چلنے کی لیے کوشش کرے، اس کے لیے آسان ہے۔ اور میری حدیث بھی مشکل ہے۔ جس نے میری حدیث کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے یاد کیا، وہ قرآن کے ساتھ نجات پا گیا۔ جس نے قرآن اور میری حدیث کے بارے میں سستی کی تو وہ دنیا آخرت میں خسارے میں رہا۔ آج کیا ماحول ہے دیکھ لیجیے، قرآن و حدیث کے فرامین کو لوگ نہ سننا چاہتے، نہ پڑھنا چاہتے۔ دین علم سے لوگ کوسوں دور ہے۔ آقا کا یہ فرمان دلوں میں آپ بسا لیں۔ آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ جس نے قرآن اور میری حدیث کے بارے میں کیا کی؟ سستی کی، کاہلی کی، تو وہ دنیا و آخرت میں خسارے میں رہا، نقصان میں رہا، گھاٹے میں رہا۔ تمہیں یہ حکم دیا گیا کہ میرے قول کو، میری بات کو، قول مانے بات، میرے قول کو، میری بات کو مضبوطی سے پکڑو، میرے حکم کی محافظت کرو، میری سنت کی اتباع کرو۔ جو میرے قول پر راضی ہوا وہ قرآن پر راضی ہوا، اور جس نے میرے قول کا مذاق اڑایا اس نے قرآن کا مذاق اڑایا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دے اس کی اتباع کرو، اسے پکڑ لو، اسے لے لو، اور جس سے رسول منع کرے، جن باتوں کے کرنے سے ہمیں روک دے، اس سے باز رہو۔ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں، آقا فرمان جتنی طاقت رکھتے ہو اس کو بجا لاؤ، اور جب میں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے تم بچو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔